وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا. کہا جاتا ہے یہ شخص فرعون کا چچا زاد تھا. وہ اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے. اس نے کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، یعنی معجزات. وہ مزید کہتا ہے اے میری قوم، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تم پر آ پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے. یہ شخص اس مقام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا. فرعون سے بڑھ کر کون ظالم نہیں، اور اس مومن کی بات سے بڑھ کر حق انصاف والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے اس نے اپنے پوشیدہ ایمان کو ظاہر کر دیا. اس نے مزید کہا ہے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس ضمیر میں تم غالب ہو. اس نے تو انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہو جاتے ہیں. فرعون کہنے لگا اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگر کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے اور کہتے کہ اس کی بات مان لو. وہ اس طرح کے مطالبات کر رہا تھا جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اب فرعون نے ایک اور بھودا مذاق کیا. اس نے اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام حامان تھا. اس کے کہنے لگا اے حامان، میرے لیے ایک محل بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر اوپر جاؤں اور موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. کہنے لگا میں چاہتا ہوں آسمان پہ چڑھوں اور موسیٰ کے رب سے پوچھوں کہ کیا تو نے موسیٰ کو بھیجا ہے. اس کلام سے فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکے اور تکذیب پر آمادہ کرے. مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے یہ محل جو بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی، اور وہ آگ میں پکی ہوئی اینٹوں سے بنا تھا. جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا. فرعون اور اس کی آل میں مسلسل سرکشی بڑھ رہی تھی. وہ لوگ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے کافی سارے لوگ ایمان لے آئے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنین میں شامل ہو چکی تھی. یہ بات فرعون کے لیے بڑی پریشان کن تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دی. پہلے قوم فرعون کے اوپر قحط واقع ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل، پھر جوئیں اتری، مینڈک اور خون کا عذاب آیا. یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا جو پورے علاقے میں پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا. اب نہ وہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے. پھر یہ بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کریں
کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ عذاب ختم ہو جاتا اور یہ وعدہ کرتے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا یہ اپنا وعدہ پورا نہ کرتے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب آیا جو ان کا تمام سبزہ چٹ کر گئی، نہ کوئی کھیتی بچی نہ پھل، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ٹڈی دل کے بچے جو جوؤں کی مانند تھے، اور بعض لوگوں نے اسے چچڑیاں اور جوئیں کہا، یہ بستروں اور گھروں میں گھس گئیں اور اس سے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیند حرام ہو گئی۔ مینڈک ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گیا کہ یہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانوں میں اور برتنوں میں جا گھسے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ پھر ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، وہ اس انداز سے تھا کہ ان کا سارا پینے کا پانی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا، اور یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے۔ بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہی۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ ایک دو ٹوک دلیل تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین دلیل تھی۔ ایک روایت کے مطابق اہل مصر میں سے صرف چند افراد ایمان لائے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔ فرعون کی بیوی، قوم فرعون کا وہ مومن جس کا واقعہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا ہوا آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں، تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لیں، یعنی کثرت سے نماز پڑھیں۔ یہ ان مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا۔ جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو رزق کے سرداروں کو سمانے زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی عطا کی ہے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اتنا سخت کر کے یہ ایمان ہی نہ لا پائیں، ان سے ایمان کی طاقت چھین لے، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا اور فرمایا، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا، کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ مفسرین اور اہل کتاب دونوں کی رائے ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہیں کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے، انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں اس کی گھڑ سوار فوج میں 1 لاکھ سیاہ گھوڑے تھے۔ اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور وہ انتہائی خوف زدہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آگے دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام
اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ فرمان الہی ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، بس اس وقت سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 دستے بن گئے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قبیلے تھے، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ رستہ بن گیا۔ اس طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھسنے سے محفوظ ہو گئے۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں پر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو۔ جب وہ اس پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے انہی رستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسی اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے رستہ دے دیا کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخرکار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اسی کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے اور ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ سرکش باغی ظالم اور مغرور فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی۔ جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا، کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی ہے تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس وقت کے بارے میں جبرائیل امین نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اب بنی اسرائیل اور دیگر حضرات کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی اور اس کی وہ قمیض جو اس کے جسم پر تھی جس سے لوگ اسے پہچانتے تھے وہ بھی باہر آ گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری یہ معروف قمیض تیرے بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کر دیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون اور اس کی آل کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ ایک آگ ہے جس کے سامنے وہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ برزخ یعنی قبر میں ان کی روحوں کو صبح و شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.